بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 13 جناب عبد المطلب کی وفات۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دادا کی کفالت میں ہیں، جنہیں اپنے پوتے سے بے حد محبت ہے۔ وہ جب خانہ کعبہ کے زیر سایہ اپنی سرداری کی گدی پر بیٹھتے ہیں تو جناب محمد کو اپنے ساتھ اس گدی پر بٹھاتے ہیں اور پیار سے آپ کی پیٹھ تھپ تھپاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ قریش میں سے کسی کو اس کی جرات نہیں ہوتی کہ سردار مکہ کے ساتھ اس گدی پر بیٹھ سکے، اور خود سردار مکہ کے بیٹے بھی ان سے دور بیٹھتے ہیں۔ دادا کی یہ شفقت دوسروں کے لیے باعث رشک ہے، لیکن گھر کی چار دیواری میں جناب محمد کو اپنی یتیمی اور محرومی کا شدت سے احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک ہم عمر چچا عباس کی متمول ماں نتیلہ اپنے خاوند عبد المطلب سے اپنے شہزادے کے لیے طرح طرح کی فرمائشیں کرتی ہے۔ دوسرے ہم عمر چچا زاد حمزہ کی ماں حالہ بنت وہب بھی اپنے لاڈلے کے چونچلے برداشت کرتی اور باپ سے تقاضے کرتی ہے، لیکن خود جناب محمد کی طرف سے تقاضے اور فرمائشیں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ ماں ہے نہ باپ۔ ان کے دل سے ہوک سی اٹھتی ہے، ماں کی یاد ستاتی ہے اور بے اختیار یتیمی کا احساس غالب آ جاتا ہے۔ اگرچہ جناب عبد المطلب خود بھی رقیب القلب اور جہاں دیدہ ہیں، انہیں اپنے بیٹے عبداللہ کی نشانی محمد سے بے حد محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ کی دل جوئی کیا کرتے ہیں، لیکن مرد ہی تو ہیں، ماں کی ممتا کا نام بدل تو نہیں ہو سکتے۔ پھر انہیں اکثر اوقات فرصت بھی کم ہی ملتی ہے، کیونکہ قریش کے جھگڑے جھمیلے، متعدد بیویوں کی ضروریات اور کثیر اولاد کی کفالت میں فراغت کہاں ملتی ہے کہ باپ کے پیار کی کمی پوری کر سکیں۔ ہاں، اس گھر میں برکہ موجود ہے جو اس عہد طفلی میں آپ کی سب سے بڑی مؤنس ہے، جسے آپ کے دلی جذبات کا بخوبی احساس ہے، جس نے آپ کو لوریاں دی ہیں، جس نے آپ کی والدہ کو بہلانے کی کوشش کی ہے، وہی آپ کی ہمدم ہے۔ اس نوعمری میں دادا کا وجود بہرحال سب سے بڑا سہارا ہے، لیکن 2 سال گزرنے پر جب کہ آپ کی عمر 8 سال ہو چکی ہے، آپ کے دادا کا 82 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، آپ پر غم کا کوہ گراں گر پڑتا ہے۔ جنازے میں آپ بھی شامل ہیں، روتے روتے ہچکیاں بن گئی ہیں۔ ہائے میرے دادا، میں کیا کروں؟ آپ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، خود تڑپ رہے ہیں، اوروں کو تڑپا رہے ہیں۔ دادا کے جنازے سے لپٹ لپٹ جاتے ہیں، آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، دل غم سے چور ہے۔ ماں کی ممتا کا گھاؤ پھر سے تازہ ہو گیا ہے، رنج و الم سے تڑپ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ سوگوار ہے۔ ہوائیں اداس اور فضا بوجھل ہے، دادا کا جسم لحد میں چھپ گیا ہے۔ آج لطف و کرم اور محبت و شفقت کا سورج غروب ہو گیا ہے۔ آج باپ کی آغوش سے محروم رہنے والے جناب محمد دادا کی آغوش سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ جذبات و احساسات میں کرب و اذیت کی چھریاں سی چل رہی ہیں۔ لوگ جس قدر تسلی دیتے ہیں، طبیعت میں سوز و گداز اتنا ہی بڑھتا ہے۔ بچپن میں ماں باپ کی جدائی کا وہ غم نہ ہوا تھا جو آج لڑکپن میں دادا کے جدا ہونے سے پیدا ہوا ہے۔ ہوا کا ایک مغموم جھونکا پاس سے یہ کہتا ہوا گزر جاتا ہے، پیارے محمد، یتیمی کا داغ اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو یتیموں کا غمخوار ہونا ہے۔ اداسی اس لیے محیط ہے کہ غم زدوں کے دل جوئی کرنی پڑے گی۔ ماں باپ اور دادا کے سہارے اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کہ سب سہاروں کا سہارا خالق اکبر آپ کو اپنی پناہ میں لے چکا ہے۔ دادا نے موت کی گھڑیوں میں پیارے پوتے کی کفالت جناب ابو طالب کے ذمے لگا دی ہے، جو جناب عبداللہ کے
ماں جائے بھائی ہیں، جس قدر شفقت کی توقع ان سے کی جا سکتی ہے دوسروں سے اس کی امید نہیں ہو سکتی۔ جناب محمد اب ابو طالب کی تحویل میں ہیں، جو پختہ عمر اور شفیق ہیں۔ ان کی بیوی فاطمہ اسدیہ مہربان ہے۔ ان کا ایک ہی کم سن بچہ طالب ہے۔ چچا نے آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا لیا ہے۔ چچی نے مامتا کی کمی پوری کر دی ہے۔ خالق اکبر نے آپ کو اس قدر محرومی کا داغ دے کر اب اچھا ٹھکانہ دے دیا ہے۔ ابو طالب اگرچہ دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں غریب ہیں، لیکن جناب عبداللہ کی نشانی کو بہت محبت سے گلے لگا لیا ہے۔ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ فاطمہ آپ کے خورد و نوش کا بہت خیال رکھتی ہے۔ کھیلنے کے لیے طالب موجود ہیں۔ آپ چچا کی سرپرستی میں جوان ہو رہے ہیں۔ طفولیت سے نکل کر لڑکپن میں داخل ہو گئے ہیں۔ بدن تندرست ہے۔ احساس و شعور میں وسعت آ گئی ہے۔ غیر معمولی صلاحیتیں ابھر رہی ہیں۔ سعادت مندی، شرافت، پاک بازی اور ذہانت نے دوسروں کو بہت متاثر کیا ہے، اور یوں ابو طالب کے گھر سے نکل کر اس روشن چراغ کا نور آہستہ آہستہ دوسروں کی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔